نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق، وحدہ لا شریک مالک اور وحدہ لا شریک معبود ہے۔ اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور قرآن و حدیث میں ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر کے شروع میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ جتنے ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، باقی سال بھر کے دوسرے دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرج من ذلک، فرمایا ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس نے اپنی جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایام تشریق میں ہی فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور وہاں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور آس پاس جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی وہاں جمع ہو جاتے تھے، اور پھر سب لوگ مل کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ حدیث میں تکبیرات مختلف الفاظ سے آئی ہیں، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح یہ بھی تکبیرات حدیث میں موجود ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ چلتے پھرتے ہر وقت جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہو، یہ تکبیرات اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں تمام نیک اعمال کو جمع کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ باقی 10 دنوں میں، باقی سال میں سب نیک اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن حج صرف ان 10 دنوں میں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور یہ بھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے،
تو کیا یہ 10 دن رمضان المبارک کی آخری عشرہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، فقہاء نے، علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے عشرہ کی جو آخری راتیں ہیں وہ سال بھر سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ سال بھر سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال باقی سال بھر کے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کریں، عام دنوں کی نسبت زیادہ تلاوت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، ہر وقت چلتے پھرتے تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو بھائی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصے سے بھی بال نہ کاٹیں اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔